نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے۔ اولاد آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، گھر کی رونق ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، اور قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ اولاد کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام جو قرب خداوندی کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ اولاد کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر میں ایک گلاس پانی پی لیتا ہوں تو مجھ سے قیامت کے دن دو سوالات ہوں گے کہ پانی کیسے حاصل کیا تھا اور پانی کیسے استعمال کیا تھا۔ پانی حاصل کرنے میں، استعمال کرنے میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو مد نظر رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا، سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا۔ اگر پانی جیسی معمولی نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا تو پھولوں جیسے ہنستے مسکراتے بچے، کمپیوٹر جیسی ذہین اور فتین اولاد کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ اولاد کے بارے میں قیامت کے دن ضرور سوال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے، ادبوا اولادکم فإنکم مسئولون عنہم، تم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے قیامت کے دن اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اولاد کی تربیت، اولاد کی روحانی پرورش کے حوالے سے شریعت مطہرہ کے حکموں کو پورا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے ہمیں جس قرآن میں نماز کا حکم دیا ہے، اسی قرآن میں اولاد کی اچھی تربیت کا بھی حکم دیا ہے۔ اور جن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج اور عمرے کا طریقہ بتایا ہے، انہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اولاد کی اچھی تربیت کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ نماز کی اہمیت کا ہمیں احساس ہے، روزے اور حج کی اہمیت کا احساس ہے، تو اولاد کی تربیت کی اہمیت کا احساس ہم کیوں نہیں کرتے؟ کسی بھی بندے کا
خود نیک بننا نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اپنے اہل و عیال کو نیک بنانے میں مقدور بھر کوشش نہ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ توجہ سے بات سنیں، قرآن عظیم الشان اللہ کا کلام، حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو برائیوں سے بچاؤ، یہ بھی نہیں فرمایا کہ اہل و عیال کو گناہوں سے بچاؤ، یہ بھی نہیں فرمایا کہ اہل و عیال کو فحاشی، بے حیائی یا کفر و الحاد سے بچاؤ۔ فرمایا اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ آگ سے کس طرح بچاتے ہیں؟ خدا نخواستہ گھر میں آگ لگ جائے، بیٹا کمرے میں سو رہا ہے، باپ ایک مرتبہ آواز دے دے کہ بیٹا آگ لگی ہے اٹھ جاؤ، بیٹا نہ اٹھے، باپ آرام سے نکل جاتا ہے کہ میں نے بیٹے کو آواز دی ہے تو نہیں اٹھتا تو میں کیا کروں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ خدا نخواستہ آگ لگ جائے، باپ اپنے بیٹے کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا باہر لے جائے گا کہ خدا کے بندے آگ لگی ہوئی ہے، گھر سے نکلتا کیوں نہیں ہے؟ تو جیسے گھر میں آگ لگی ہوتی ہے، اپنے بیٹے کو بندہ بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا لے کے جاتا ہے، ایسے ہی جہنم کی آگ سے بچانے کا اس سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ اور یہ بھی ہمارے معاشرے کے ایک عجیب المیہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت میں کمی کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جیسے تربیت کرنی چاہیے نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ بگڑ جاتا ہے، راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ والدین نے غفلت کا مظاہرہ کیا، بچہ بگڑ گیا، بعد میں والدین کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا تو بڑا اچھا تھا، بس ماحول نے خراب کر دیا، ہمارا بیٹا تو بڑا نیک تھا، دوستوں نے خراب کر دیا۔ یعنی الزام ماحول پہ لگایا جاتا ہے، الزام دوستوں پہ لگایا جاتا ہے، اور والدین یہ کہہ کے اپنے آپ کو بری الذمہ کر دیتے ہیں کہ یہ تو ماحول نے خراب کیا ہے، دوستوں نے خراب کیا ہے۔ آئیے ہم پوچھتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب بچہ بگڑتا ہے تو اس کی بگاڑ کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین اسلام کا مزاج لے کے دنیا میں آتا ہے۔ بچہ فطری طور پہ، طبعی طور پہ دین کو پسند کرتا ہے، اس کا مزاج دین والا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اپنی والدہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بھی مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھوٹا بچہ کسی کو گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ لے، وہ بھی کہتے ہیں مجھے قرآن دے دو، میں نے بھی تلاوت کرنی ہے۔ آخر بچے کو کس نے بتایا ہے کہ بچہ نماز پڑھا کرو، نماز ضروری ہے؟ کسی نے بھی نہیں بتایا۔ بچے کی فطرت میں دین کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ بچے کو کس نے سمجھایا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں؟ کسی نے نہیں بتایا۔ بچے کی خمیر میں دین کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، دین سے محبت کرتا ہے، لیکن جو بڑا ہوتا جاتا ہے دین سے دور ہوتا جاتا ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا ہی دین کی محبت زیادہ ہوتی ہے، جو بڑا ہوتا جاتا ہے دین سے دور ہوتا جاتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ بچہ جب بچپن میں ماں اس کو مصلی پہ کھڑا نہیں ہونے دیتی تھی کہ مصلی کو ناپاک کر دے گا، تو بچہ روتا تھا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ آج اسی بچے کو زبردستی مصلی پہ کھڑا کر دیں،
پیچھے کو بھاگ جاتا ہے، نہیں پڑھتا۔ بچے کو ماں قرآن پاک نہیں دیتی تھی کہ قرآن کی بے حرمتی کر دے گا تو یہ روتا تھا کہ مجھے قرآن دے دو۔ آج اسی بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھائیں، زبردستی بیٹھائیں، وہ بچہ پیچھے کو بھاگ جاتا ہے، نہیں پڑھتا۔ آخر یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ یہ بگاڑ کیوں پیدا ہو چکا ہے؟ کس نے جواب دینا ہے؟ کس سے پوچھا جائے گا؟ یہ مائک مجھے صحیح حالت میں ملا ہے، میں اس کو مروڑتا ہوں اور موڑتا ہوں اور خراب کر دیتا ہوں، آخر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تو مائک آپ کو ٹھیک دیا تھا، کیوں خراب ہو گیا ہے؟ اللہ نے اگر ہمیں بچے اچھے دیے تھے پھر بچہ کیوں بگڑ گیا؟ بگاڑ کا ذمہ دار کون ہے؟ قیامت کے دن کس سے پوچھا جائے گا؟ ماحول ذمہ دار ہے، بچے کے دوست احباب ذمہ دار ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام کا مزاج لے کے دنیا میں آتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او یُنَصِّرَانِهِ، والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، او یُمَجِّسَانِهِ، والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی بگاڑ کا ذمہ دار والدین کو ٹھہرایا ہے۔ والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، گویا کہ والدین کو پکڑا جائے گا، والدین سے پوچھا جائے گا۔ اور اگر ہم کہیں کہ نہیں، ہم نے تو بچے کو نہیں بگاڑا، ہم نے تو بچے کو غلط راستے پہ نہیں چلایا، تو میرے بھائیوں، ہم تو آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ بچے کو ماحول نے بگاڑا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ ماحول سے بچانا بھی تو آپ کی ذمہ داری تھی، کیوں نہیں بچایا؟ غلط دوستوں سے بچانا بھی تو آپ کی ذمہ داری تھی، کیوں نہیں بچایا؟ ہر حال میں قیامت کے دن والدین کو پکڑا جائے گا۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ جب تک ہم خود نیک بننے کے ساتھ ساتھ اولاد کو نیک بنانے کے لیے مقدور بھر کوشش نہیں کریں گے، تب تک نجات نہیں پا سکیں گے۔ اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے بھی مؤثر کردار ادا کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آج اگر ہم نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت فراہم نہیں کی، اپنی اولاد کی صحیح پرورش نہیں کی، تو یہی اولاد دنیا میں ہمارے لیے درد سر بن جائے گی، اور قیامت کے دن بھی اسی اولاد کی وجہ سے والدین کو پکڑا جائے گا۔ آخر ہمارے معاشرے میں کتنی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں والد بیچارہ اپنے بیٹے سے اتنا تنگ آ جاتا ہے، آخر کار کہہ بیٹھتا ہے کہ بیٹا کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہو چکا۔ اتنا باپ بیچارہ تنگ آ جاتا ہے، کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہو چکا ہوتا، کاش کہ وہ والد اپنے بیٹے کی صحیح تربیت کر لیتا تو پھر یہ کہنے کی نوبت نہ آتی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ باپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا میرے 4 بیٹے ہیں۔ اچھا 4 بیٹے کیا کرتے ہیں؟ جواب دیا کہ چاروں دماغ کے ڈاکٹر ہیں۔ اب اس آدمی کی آنکھیں کھل گئی کہ 4 بیٹے اور چاروں دماغ کے ڈاکٹر۔ کہنے لگا اچھا پھر آپ کے بیٹے کہاں کہاں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں؟ اس نے کہا چاروں فارغ ہیں۔ 4 بیٹے، چاروں دماغ کے ڈاکٹر اور چاروں فارغ، مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ تو اس نے کہا میرے 4 بیٹے ہیں اور چاروں مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اور چاروں مجھے کہتے ہیں کہ ہم تمہارا دماغ ٹھیک کر دیں گے۔ تو جو مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے اور ہم تمہارا دماغ ٹھیک کر دیں گے، تو اس کا معنی یہ ہے نا کہ وہ دماغ کے ڈاکٹر۔ جب ہمارے بچوں کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ ہمیں کہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اس سے پہلے اپنے بچوں کا دماغ خراب ہونے سے بچائیں۔ اور جو لوگ
اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں، اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ کوششیں بہت قابل قدر ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، پرانے زمانے میں بہت نیک آدمی تھے، حضرت لقمان علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ وہ نصیحتیں بیٹے کی تربیت کے سلسلے میں تھی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ نصیحتیں اتنی پسند آئی کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو نہ صرف یہ کہ قرآن مجید میں نقل فرمایا، بلکہ حضرت لقمان علیہ السلام کے نام پر پوری ایک سورت نازل فرمائی۔ اتنا اللہ تعالیٰ قدردان ہے ان کوششوں کا۔ جب کوئی بندہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کرتا ہے، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جب جلسے میں سیاسی جلسہ ہوتا ہے یا کوئی پروگرام ہوتا ہے، اس میں کوئی بندہ بیان کرتا ہے اور کسی اخبار میں وہ بیان بہت چھوٹے انداز میں شائع ہو جاتا ہے، 2 کالمی سرخی کے ساتھ شائع ہو جائے، وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بیان ایکسپریس اخبار میں شائع ہوا ہے، میرا بیان جنگ اخبار میں شائع ہوا ہے۔ اس کی تصویر بنا کے اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرا بیان شائع ہوا ہے۔ حالانکہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اخبار پڑھنے والے لوگ کتنے ہوتے ہیں؟ چند ہزار ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں، اور پھر اخبار کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 10-12 گھنٹے صبح کو چھپتا ہے اور ظہر کے بعد کوئی اس کو پڑھتا ہی نہیں ہے۔ گویا کہ اتنی تھوڑی عمر اور اتنے تھوڑے پڑھنے والے، لیکن شائع ہو جائے تو لوگ خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی سعادت اور ان کا اعزاز کہ اللہ نے ان کی نصیحتوں کو قرآن مجید میں نقل فرمایا۔ قیامت کی صبح تک لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں لوگ پڑھتے رہیں گے، اور یہی آیتیں حضرت لقمان علیہ السلام کی عظمت کی گواہی دیتی رہیں گی۔ اولاد کی تربیت کے لیے انہوں نے کوشش کی، اولاد کی روحانی تربیت، اولاد کی روحانی پرورش کس قدر عظیم کام ہے۔ پرانے زمانے میں ایک ماں تھی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی میں اپنے نوزائیدہ بیٹے کے ہمراہ زندگی کے ایام گزار رہی تھی۔ مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا اور تھیلے میں تھوڑی سی کھجوریں تھیں۔ وہ روزانہ 2-4 کھجوریں کھا لیتی تھیں، مشکیزے کا پانی پی لیتی تھیں اور اپنے بچے کو اپنا دودھ پلا دیتی تھی۔ تو چند دن گزر گئے، وہ کھجوریں ختم ہو گئی، مشکیزے کا پانی بھی ختم ہو گیا، ظاہری بات ہے کہ دودھ بھی ختم ہو گیا۔ اب جب بچے کو دودھ نہیں ملا تو اس نے پیاس اور بھوک سے تڑپنا شروع کر دیا، بے قراری کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ماں سے اپنے بچے کی بے قراری دیکھی نہیں گئی، بھاگتی ہوئی گئی، قریب صفا نامی پہاڑی تھی، پہاڑی پہ چڑھ گئی، دائیں بائیں پانی دیکھا، پانی نظر نہیں آیا، پھر گئی بھاگتی ہوئی مروہ پہاڑی پہ چڑھ گئی، پانی دیکھا، پانی نظر نہیں آیا، پھر پلٹ کے آئی، صفا پہاڑی پہ چڑھ گئی، پانی دیکھا، پانی نظر نہیں آیا۔ اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے اس ماں نے صفا مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑ لگائی۔ اللہ تعالیٰ کو اس ماں کا بھاگنا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس بھاگ دوڑ کو حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ تمہارا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تم اس ماں کی طرح دوڑ نہ لگاؤ جو اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی۔ تمہارا عمرہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک تم اس ماں کی طرح ماں کی یاد تازہ نہ کرو جو اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے دوڑ لگا چکی تھی۔ ماں کے قدم صفا پہاڑی پہ لگے، اللہ نے صفا پہاڑی کو شعائر اللہ میں شامل کر دیا۔ ماں کے قدم مروہ پہاڑی پہ لگے، اللہ نے مروہ پہاڑی کو شعائر اللہ میں شامل کر دیا۔ اگر جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ماں کوشش کرتی ہے
اس ماں کی کوششیں اللہ کے ہاں اتنی قابل قدر ہوتی ہیں۔ تو جو ماں باپ اپنی اولاد کی روحانی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، عالم بنانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، تو ان کی یہ کوششیں اللہ کے ہاں کتنی قابل قدر ہوں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ میرا بیٹا تو فلاں کالج میں پڑھ رہا ہے اور میری بیٹی فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے اور وہاں بڑی اچھی تربیت ہو رہی ہے، تو میرے بھائیوں میں اس کو جنون اور دیوانگی سے تعبیر کرتا ہوں۔ میں اس کو جنون اور دیوانگی سے تعبیر کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ یہ توقع رکھتا ہے کہ کالج اور یونیورسٹی میں میرے بیٹے کی اچھی تربیت ہوگی، ایک وقت تھا، میں مانتا ہوں، کہ کالج یونیورسٹی میں انسان سازی کا کام ہوتا تھا۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انسان سوزی کا کام ہوتا ہے۔ ایک منظم منصوبے کے تحت کالج یونیورسٹیوں میں ہماری نسل نو کو تباہ کیا جا رہا ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، فحاشی اور یعنی کو عام کیا جا رہا ہے، بچوں کو نشے پہ لگایا جا رہا ہے۔ آپ یقین کریں، آج سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے، میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا اور میں کسی مولوی کی بات بھی نہیں کر رہا، 5 سال پہلے کی بات ہے۔ ہماری اس ملک کے وزیر مملکت نے اس بات کا اعتراف کر لیا، بند کمرے میں نہیں، کھلے میدان میں، 2-4 بندوں کے درمیان نہیں، ہزاروں کے مجمع میں اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں 70% بچیاں اور بچے منشیات استعمال کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں۔ 70%، 50% بھی نہیں۔ گویا کہ اگر کسی کالج میں 1000 بچے پڑھتے ہیں، ان میں سے 700 نشہ کرتے ہیں۔ 1000 بچیاں اگر پڑھتی ہیں، اس میں سے 700 کو انہوں نے نشے پہ لگا دیا ہے۔ وہ ظالموں، قوم نے اپنی جگر گوشے تمہارے حوالے کر دیے، تم نے نشے پہ لگا دیا۔ قوم نے اپنی بیٹیاں تمہارے حوالے کر دی کہ ان کو ڈاکٹر بناؤ، تم نے ان کو ناچنے اور تھرکنے پہ لگا دیا۔ پتہ نہیں، والدین بیچارے تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کی راتیں ہاسٹل میں گزرتی ہیں، کلبوں میں گزرتی ہیں، ہوٹلوں میں گزرتی ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ میرے بھائیو، یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا، یہ وہ زمینی حقائق ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم نے خواہ میں آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ اور پچھلے سال کی بات ہے، میں ساری بات کھول کے بتا بھی نہیں سکتا، بچے موجود ہیں، شاید بہنوں بیٹیوں کی طرف آواز جا رہی ہے، لیکن پچھلے سال بہاولپور کی اسلامی یونیورسٹی میں جو معاملات سامنے آئے تھے، یونیورسٹی کے دفتر کے کمپیوٹر سے جو تصویریں برآمد ہوئی تھی، جو ویڈیوز برآمد ہوئی تھی، وہ کس کی تھی؟ وہ میری بیٹی کی تھی، وہ آپ کی بیٹی کی تھی، وہ قوم کی بیٹیوں کی تھی، باہر سے وہ بیٹیاں نہیں آئی تھی۔ یہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائی، میں واللہ باللہ تاللہ اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ یونیورسٹی کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، کالج کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، واللہ میں ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ یہ ہمارے بیٹے کی ضرورت ہے، یہ ہماری قوم کی ضرورت ہے، یہ پوری امت کی ضرورت ہے۔ میں اس کو امت کی ضرورت سمجھتا ہوں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سائنس اور یہ فزکس اور یہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، یہ فقط جائز نہیں ہے، فرض کفایہ کا درجہ دیتے ہیں علماء اس تعلیم کو، ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، اگر میری بیٹی ڈاکٹر بنتی ہے اور اس کے بدلے میں اس کی عزت اور عصمت کا سودا ہوتا ہے، تو یہ سودا ہمیں قبول نہیں ہے۔ میرا بیٹا سائنسدان بنتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کا ایمان سلب ہوتا ہے، تو یہ سودا ہمیں منظور نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں،
آپ میں سے کئیوں کو پتہ ہوگا، کئیوں کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن یونیورسٹیوں میں ہمارے بچوں اور بچیوں کے لیے ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے۔ باہر کی دنیا کے پڑھے ہوئے لوگ آتے ہیں، یورپ کے پڑھے ہوئے، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا کے پڑھے ہوئے پروفیسروں کو لایا جاتا ہے، اور وہاں سے وہ الحاد اور لادینیت کے جراثیم لاتے ہیں، ہمارے بچوں اور بچیوں کے دل و دماغ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ انجیکٹ کرتے ہیں، منتقل کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ نہیں ہے، نہیں، یہ کبھی نہیں کہیں گے۔ پروفیسر کی اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں کھڑا ہو جائے اور یونیورسٹی میں لڑکوں سے کہے کہ اللہ نہیں ہے، نہیں، وہ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہے، لیکن اس کے بارے میں ابھی تک کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ کیا مانا ابھی تک یہ بات ثابت نہیں ہو چکی ہے۔ جب ثابت نہیں ہو چکی ہے تو کیا مانا کہ یہ کوئی پکی بات نہیں ہے، اتنی سی بات کہہ دیتے ہیں۔ آگے تو پھر نوجوانوں کے دماغ میں خود یہ جراثیم پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، اور یہ پھر بعد میں خود بخود اندر اندر تحریک چل رہی ہوتی ہے، دل و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرات علماء کرام موجود ہیں، اللہ کے وجود کے بارے میں، قرآن کی حقانیت کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ایک بال کے برابر، 100 میں سے 1% نہیں، 1000 میں سے 1 نہیں، 1,00,000 میں سے بھی اگر 1 پوائنٹ دل و دماغ میں کوئی شک پیدا ہو گیا تو ایمان گیا۔ اگر آج ہمارا نوجوان اللہ کی وجود کا انکار نہیں کرتا، لیکن وہ 100% مطمئن بھی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا انکار اگرچہ نہیں کرتا، لیکن وہ 100% مطمئن بھی نہیں ہے، اور جب مکمل اطمینان نہ ہو، ایک بال کے برابر بھی کوئی شک موجود ہو، تو ایمان نہیں ہے، ایمان گیا ہوا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کئی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہمارے کئی بچے، ان بیچاروں کو خود بھی پتہ نہیں ہے اور ان کا ایمان گیا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کا ایمان تو ختم ہو چکا ہے۔ تو ان حالات میں اپنی اولاد کا ایمان بچانے کی کوشش کریں۔ اور یہ بھی انتہائی افسوس کی بات ہے کہ والدین کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میرا بیٹا دین کے اعتبار سے کدھر جا رہا ہے، بس یہ ان کو فکر ہے کہ ڈاکٹر بنا نہیں بنا، انجینئر بنا نہیں بنا، کمپیوٹر کی تعلیم کتنی حاصل۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ ایک بندہ مجھے ملا اور وہ اپنے بیٹوں کا تذکرہ کر رہا تھا، میرے 3 بیٹے ہیں، حضرت نے کیا بتاؤں، تینوں کے تینوں اتنے قابل ہیں، اتنے صلاحیت والے ہیں، اور باروزگار ہیں، اور بڑے بڑے پوسٹوں پہ کام کر رہے ہیں۔ بڑے والا تو بہت اچھا ہے، اور لیکن جو دوسرے نمبر والا ہے نا، حضرت میں کیا بتاؤں، اپنی کمپنی میں جنرل مینیجر ہے، اور اتنے لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے، اور اتنے 100 لوگ اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ کمپنی والوں نے اس کو مکان دیا ہوا ہے، تو کار دی ہوئی ہے، تو بیٹے نے میرے لیے الگ مکان بنا لیا، تو مجھے الگ کار لے کے دی ہے۔ میرا بیٹا حضرت میں کیا بتاؤں، کیا کہہ لیں، اور پھر آخر میں کہہ دیا کہ بس حضرت تھوڑا سا زیادہ لکھ پڑھ گیا نا، اس لیے تھوڑا سا بے دین ہو گیا۔ تعریفیں کی، آخر میں کہا بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا۔ میں نے کہا کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا بس حضرت چونکہ زیادہ سائنس لکھ پڑھ گیا نا، باہر کی دنیا میں گیا ہوا تھا، اب واپس آ گیا ہے، کبھی کبھار یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، یہ ویسی بات ہے، اللہ موجود نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہ باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ دین اور ایمان کی ہمارے ہاں حیثیت کیا ہے۔ بیٹا جدھر جا رہا ہوتا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، بس ڈاکٹر بننا چاہیے، بیٹی ڈاکٹر بننی چاہیے، اس کے بعد ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اور یقین کریں دل خوش ہوتا ہے، جیسے مولانا فرما رہے تھے، اسی ادارے میں کتنی ساری بچیاں ایسی ہیں جو ایک ہی وقت میں میڈیکل کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اپنا ایمان بچانے کے لیے، عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرنے کے لیے باقاعدہ مدرسے میں قرآن و حدیث کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں۔ اور کئی ساری بچیاں ایسی ہیں جو یہاں سے باقاعدہ پڑھ چکی ہیں، عالمہ بن چکی ہیں۔ ایمان یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔
اپنی اولاد کی ایمان کی حفاظت کریں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا فرض بنتا ہے، اور میں آپ کو آسان ٹیکنیک بتاتا ہوں کہ جیسے آج سے ہزاروں سال پہلے چند نوجوانوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی تھی اور اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، جن کو اصحاب الکہف کے نام سے یاد کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کا ایمان محفوظ ہو تو ضروری ہے کہ ہم ان کو مدرسے کی چار دیواری میں تحفظ فراہم کریں۔ باہر کا ماحول آپ کو ہم سے زیادہ بہتر معلوم ہے۔ بچوں کو حافظ بنائیں، بچیوں کو حافظہ بنائیں، عالمہ بنائیں، دین کا خادمہ بنائیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو ڈاکٹر بناؤں گا، ضروری ہے انجینئر بناؤں گا، میں بالکل منع نہیں کرتا، بنانا چاہیے، لیکن کم از کم اتنا کر لیں کہ بچوں کو ایک مرتبہ دین کے ساتھ اتنا مضبوط طریقے سے جوڑیں کہ یونیورسٹی اور کالج کے ماحول میں کم از کم متاثر نہ ہو اور ان کا ایمان خطرے میں نہ ہو۔ ہر کہنے والے کے کہنے سے ان کے دل و دماغ میں دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا نہ ہو۔ کم از کم بچوں کو حافظ بنائیں، سینے میں قرآن ہوگا تو یہ قرآن انشاءاللہ ان کو بھٹکنے نہیں دے گا، راہ راست سے ہٹنے نہیں دے گا۔ کم از کم ان کو حافظ بنائیں، اور فائدہ یہ ہوگا کہ ہم تو چلے جائیں گے دنیا سے، ظاہری بات ہے کہ ہر کسی نے جانا ہے، لیکن اگر بیٹا قرآن کا حافظ ہے، ممکن ہے کہ ہمارا بیٹا کوئی دین کی خدمت کرے، کسی کو قرآن پڑھے یا خود قرآن پڑھے اور ہمیں ایصال ثواب کرے، کسی کو قرآن پڑھائے، تو یہ سب کچھ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ہم قبروں میں ہوں گے، ہماری اولاد کی محنتیں ہمارے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ثابت ہوں گی۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں حافظ بنا تو میرے والد صاحب نے مجھے بلایا، فرمایا کہ بیٹا، میں نے آپ کو حافظ بنایا ہے اور اپنے لیے بنایا ہے۔ میں نے پوچھا کہ ابو جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ بیٹا، میں نے آپ کو اس لیے حافظ بنایا ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ کچھ ایصال ثواب کریں گے، کچھ پڑھیں گے، مجھے ثواب بخشیں گے، اور آپ کا یہ بخشا ہوا میرے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ لہٰذا میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ جب عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو اولاد ان کو جلدی بھلا دیتی ہے۔ بیٹا، مجھے بلانے میں جلدی نہیں کرنی، مجھے بلانے میں جلدی نہیں کرنی۔ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے اپنے والد کو بھلانے میں جلدی نہیں کی ہے۔ جب سے میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک 30 سال ہو چکے ہیں، 30 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا، ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ میں نے مغرب کے بعد اوابین کی نفلوں میں اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے ایک پارہ تلاوت نہ کی۔ گرمی ہو، سردی ہو، سفر ہو، حضر ہو، صحت ہو، بیماری ہو، ہر حال میں اپنے والدین کے لیے اوابین کی نفلوں میں ایک پارہ پڑھنے کا معمول ہے۔ میں نے جب حساب لگایا میں نے کہا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والدین کے لیے صرف اوابین کی نفلوں میں 365 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا تھا، صرف اوابین کی نفلوں میں۔ اس کے علاوہ جو وہ ایصال ثواب کرتے ہوں گے اور قاری صاحب کی اپنی خدمات، سبحان اللہ، وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹوں کو ڈاکٹر بنائیں، بیٹیوں کو ڈاکٹر بنائیں، لیکن کم از کم دین کے ساتھ جوڑیں۔ اب تو الحمدللہ بہت آسانی ہو گئی ہے، کئی سارے شہروں میں ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں کہ دن کے وقت ہمارے بچے کالج میں پڑھتے ہیں، شام کے وقت اداروں میں باقاعدہ قرآن اور احادیث کی تعلیم دی جاتی ہے، یا بچے یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، شام کے وقت باقاعدہ تعلیم دلواتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے بچوں کی یونیورسٹی کی تعلیم بھی جاری رہے گی اور ان کا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ اور ورنہ
پھر یہی اولاد قیامت کے دن ہمارے لیے پکڑ اور مواخذے کا ذریعہ بنے گی۔ آج ساتھیوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں حافظ بنانے کا کیا فائدہ، بچے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اس دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی تو ایک اور جہان نظر آئے گا، پھر اس جہان میں پتہ چلے گا کہ بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا۔ مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ قبرستان میں ایک بزرگ دوپہر کے وقت درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نیند آ گئی تو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ قبرستان کے مردے قبروں سے نکلے ہوئے ہیں، ایسی ایک ٹولی کے شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بھی وہاں پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک اور بندہ آیا، اس نے قریب کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ او لوگوں اپنا اپنا حصہ وصول کر لو۔ سارے لوگ ایک طرف کو بھاگ پڑے، ایک بندہ وہی بیٹھا رہا۔ میں وہاں جا کے قریب کھڑا ہو گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے، تو اس نے کہا یہ قبرستان کے مردے ہیں، اور وہ جو اعلان کرنے والا آیا تھا وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ تھا۔ قبرستان میں کوئی بندہ آتا ہے، وہ سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ لیتا ہے اور ثواب قبرستان کے مردوں کو بخشتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ وہ لوگوں اس ثواب میں سے اپنا اپنا حصہ وصول کر لو۔ تو لوگ اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ تو نہیں گئے؟ اس نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا عجیب بندے ہو، ثواب کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے اس لیے ثواب کی ضرورت نہیں کہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے۔ میرا وہ بیٹا پورا دن اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ شاگرد پورے دن میں جتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں سارا ثواب میرے بیٹے کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے، اور میرے بیٹے کا سارا ثواب میرے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مجھے روزانہ تھوک کے حساب سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ پرچون کے ثواب کے لیے بھاگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ والدین جو قبروں میں آرام سے پڑے ہوتے ہیں اور ان کی اولادیں زمین کی اوپر کی سطح پہ دین کا کام کر رہی ہوتی ہیں، والدین کو تسلسل کے ساتھ ثواب پہنچ رہا ہو۔ اور یہی اولاد قیامت کے دن بھی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، اوپر سے آگ برس رہی ہوگی، نیچے زمین آگ کا انگارہ بن چکی ہوگی۔ پورے حشر کے میدان میں عرش کے سائے کے علاوہ ایک بالشت کے برابر بھی سایہ نہیں ہوگا۔ میں نے بھی کھڑا ہونا ہے، آپ حضرات نے بھی کھڑا ہونا ہے، لیکن اس دوران کچھ ایسے سعادت مند نوجوان ہوں گے جب ان کو کہا جائے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے اکیلے؟ ہم نے اکیلے تو جنت میں نہیں جانا، ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 بندوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے، وہ وعدہ پورا کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ حشر کے میدان میں جن کو تم چاہو 10 بندوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس وقت یہ بچے ہوں گے، یہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، پتہ نہیں میرے ابو کہاں ہوں گے، پتہ نہیں میری امی کہاں ہوں گی۔ میں تصور کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ میں نے بھی تو وہاں پہ کھڑا ہونا ہے، میرا بیٹا مجھے تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، دور سے مجھے دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی آواز لگاتا ہے کہ ابو جی پریشان نہ ہونا، میں پہنچ گیا ہوں۔ ابو جی کا لفظ جب بیٹا بولتا ہے، دنیا میں بھی آپ اپنے بیٹے کو بلائیں کہ عبداللہ، عبداللہ دوسرے کمرے میں ہوتا ہے اور بھاگتا ہوا آتا ہے، جی ابو جی، ابو جی کا لفظ بولتا ہے، بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، بندے کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن یہی عبداللہ پکارے، ابو جی میں پہنچ گیا ہوں بس، اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں نہر کے کنارے عالی شان محل کے ٹھنڈے سائے میں لے جائے۔
اس دن پتہ چلے گا کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا۔ اور میرے بھائیوں، قیامت کے دن کتنے ایسے بدقسمت نوجوان ہوں گے جب ان کو کہا جائے گا کہ جہنم میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے اکیلے، ہم نے اکیلے تو جہنم میں نہیں جانا، ہم تباہ ہو چکے ہیں، ہم برباد ہو چکے ہیں، لیکن ہماری تباہی و بربادی میں کسی اور کا ہاتھ تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، ہمیں ہمارے بڑوں نے جس راستے پہ چلایا اسی راستے پہ چلتے رہے۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مان لی تھی، ہمارے بڑوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ہمارے بڑوں کو ہم سے دگنا عذاب عطا کر دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پر زبردست لعنت مسلط کر دے۔ پھر یہی بیٹے ہوں گے قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہمیں تو نہیں پتا تھا ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، ابو نے جس راستے پہ چلایا میں چلتا رہا، چچا نے جس راستے پہ چلایا میں چلتا رہا، ہمارے بڑوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا، اے اللہ ہمارے بڑوں کو ہم سے دگنا عذاب عطا کر دے، ان پر زبردست لعنت مسلط کر دے۔ مرضی ہماری اپنی ہے، ہم اپنے بچوں کو ایسا بنائیں کہ قیامت کے دن ہاتھ سے پکڑ کے ادب اور احترام کے ساتھ جنت کے عالیشان محلات میں لے جائیں، اور یا پھر گریبان سے پکڑ کے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا جہنم میں لے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب